بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج 3-4 اہم خبریں ہیں، وہ ذرا سن لیں، آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی خبر وہی ہے جو ایک فالو اپ سٹوری ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کو پتہ چل گیا کہ جناب ان کے خلاف سازشیں کون کر رہا ہے۔ ان کو ایک مفصل رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے۔ عاطف خان، شہرام ترکئی، KPK پنجاب میں، جام کمال بلوچستان میں، ان کو کون گرانا چاہتا تھا اور اتحادیوں کے پیچھے کون تھا، یہ ایک رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے۔ اس کے مزید مندرجات سن لیں آپ اس رپورٹ کے۔ اس میں ہے جناب عاطف خان اور شہرام ترکئی جو کہ KPK میں وزراء تھے، سینئر وزیر تھے عاطف خان اور شہرام ترکئی تھے منسٹر تھے۔ یہ دونوں وزیر ملے تھے ایک صاحب سے اور ان کو ملوایا تھا جناب ایک وفاقی وزیر، نوجوان وفاقی وزیر نے، اور اس میں پنجاب کے ایک سابق صوبائی وزیر بھی شامل تھے۔ اور یہ وزیر اعظم عمران خان کو بتایا گیا کہ جناب یہ چاروں جو ہیں، خاص طور پہ جو وفاقی وزیر ہیں نوجوان، وہ لے کے گئے تھے، اور عاطف خان صاحب کو اور شہرام ترکئی کو، اور پنجاب کے سابق صوبائی وزیر بھی اس میں شامل تھے۔ ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات کے بعد پھر یہ معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے اور یہ بغاوت آئی ہے، یہ بغاوت ہوئی ہے۔ اور پنجاب میں بھی جو سابق صوبائی وزیر ہیں وہ بھی اسی طرح کی ایکٹیویٹی میں ملوث پائے گئے ہیں۔ یہ وزیر اعظم عمران خان کو بتایا گیا ہے، ہم نہیں کہہ رہے، یہ رپورٹ کہہ رہی ہے۔ اور یہ تھی، اور وزیر اعظم عمران خان کو ادروائز بھی تصدیق ہو گئی۔ پھر ایک اور وفاقی وزیر نے بھی اس چیز کی تصدیق کی کہ ان کے پاس بھی ایسی معلومات ہیں۔ پھر کچھ MPAs نے بھی، پنجاب اسمبلی کے بھی اور KPK اسمبلی کے بھی MPAs نے بھی تصدیق کر دی۔ لہٰذا اب وزیر اعظم عمران خان فردر سوچ رہے ہیں کہ جناب کس کس کے خلاف کارروائی کرنی ہے۔ پھر لاہور گئے تو وزیر اعظم عمران خان کو ایک اور چیز کا بھی رپورٹ ملی، وہ یہ تھے کہ گورنر پنجاب جو ہیں وہ بھی عثمان بزدار صاحب کے بجائے، وزیر اعلیٰ کے بجائے دوسرے کیمپ کی طرف ان کا زیادہ رجحان ہے، جھکاؤ ہے، اور وہ ان کے ساتھ زیادہ رابطے میں ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا اس کے ساتھ کم رابطے میں ہیں۔ دورہ لاہور کے دوران وزیر اعظم عمران خان سے گورنر پنجاب نے ملاقات کا ٹائم مانگا، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے ان کو بھی کولڈ شولڈر دکھایا اور ان سے ملاقات نہیں کی، جس کے بعد پھر آج گورنر پنجاب جو ہیں وہ عثمان بزدار صاحب کے پاس گئے اور ان سے ملاقات کی اور گلے شکوے دور کرنے کی کوشش کی، غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کی، اور ان کو یقین دلایا کہ جناب میں تو آپ کے ساتھ ہوں، وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہوں، میرا دوسرے کیمپ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ چوہے بلی کا کھیل چل رہا ہے، جبکہ عاطف خان صاحب اور شہرام ترکئی جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان سے رابطے کی، اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان سے ملاقات ہو جائے وزیر اعظم عمران خان سے، اور وہ وزیر اعظم کو ساری سچویشن سے آگاہ کر سکیں اور اپنی صفائی میں اپنا موقف پیش کر سکیں، اور وزیر اعظم کو یہ یقین دلا سکیں کہ جناب وہ کسی سازش میں نہیں تھے۔ تو یہ کھیل چل رہا ہے۔ اور جاتے جاتے یہ بھی کہ جام کمال جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں، انہوں نے اسپیکر جو ہیں عبدالقدس بزنجو، ان کو جناب مناظرے کا چیلنج کیا ہے اور اپنے مخالف دھڑے کو للکارا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سچویشن اب وزیر اعظم عمران خان کے کنٹرول میں آتی جا رہی ہے۔ یہ تھی ایک خبر۔ دوسری خبر جناب دیکھتے ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ IG سندھ کلیم امام وجہ عناد بنے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور PTI کے درمیان، وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ سندھ کے درمیان
معاملات خوش اسلوبی کی طرف جا رہے تھے، لیکن آج پھر معاملات خراب ہوئے ہیں اور آئی جی سندھ کلیم امام کو تبدیل تو کیا جا رہا ہے، اس بات پہ تو ایگری ہیں سارے۔ ان کو اسلام آباد میں ایک سول ادارے کا سربراہ بنائے جانے کی اطلاعات ہیں کہ ان کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوگی اور ان کو ٹرانسفر کیا جائے گا ایک بہتر پوزیشن پہ۔ تو یہ ایک خبر ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کے لیے، اگر وہ اسی سیٹ پہ آ جاتے ہیں، ایک سول ادارے کے سربراہ کے طور پہ وہ اپنی پوزیشن لے لیتے ہیں کلیم امام صاحب، تو پھر پیپلز پارٹی کے لیے، سندھ گورنمنٹ کے لیے زیادہ مشکلات کا سامنا ہوگا۔ بطور آئی جی جتنا وہ ٹف ٹائم دے رہے تھے، اس سے کہیں زیادہ ٹف ٹائم دیں گے وہ نئی پوسٹنگ پہ آ کے۔ تو یہ چیز اور اس سے جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان کو ورکنگ ریلیشن شپ سندھ گورنمنٹ اور مرکز کے درمیان ہو رہی تھی، وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ اگلی خبر ہے جی، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد خان صاحب، وہ آ گئے جناب میدان میں، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب جتنے بھی ہیومن رائٹس سے متعلق کیسز ہیں وہ سارے کے سارے لگائے جائیں۔ یہ 250 سے کچھ زیادہ کیسز بنتے تھے جو چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے اپنے دور میں یہ کہہ کے روک دیے تھے کہ وہ سو موٹو کے معاملے میں ان کا نقطہ نظر بالکل مختلف ہے۔ وہ جیسے ریٹائر ہوئے تو چیف جسٹس گلزار احمد خان صاحب نے لگائے۔ آج کل وہ کافی ان ایکشن ہے اور لگتا یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں گلزار احمد خان صاحب، آنے والے دنوں میں جو مختلف ادارے ہیں، تباہ حال ادارے جو قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے عناصر ہیں، ان کے خلاف بڑی کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پہلے انہوں نے پی آئی اے کا معاملہ ٹیک اپ کیا اور پی آئی اے ارشد ملک صاحب جو کہ چیئرمین تھے، ان کا کافی پوسٹ مارٹم کیا اور وہ آئے تھے اپنا بحالی کے لیے، اسٹے ویکیٹ کروانے کے لیے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے پی آئی اے کا سارا کچا چھٹا بیان کیا جس کا جواب نہیں تھا پی آئی اے حکام کے پاس۔ ان کو اور ان کے رفقا کو فارغ کرنے کے بعد پھر اسٹیل مل کیس کا ٹیک اپ کیا انہوں نے، وہ بھی پینڈنگ ہے، اور اس کے بھی کالی بھیڑیں جو ہیں وہ منظر عام پر لانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور آج تو انہوں نے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب جو کہ بہت مایہ ناز بیٹسمین ہیں سیاسی، ان کو کہا کہ جناب وزارت ریلوے آپ کی سپرویژن میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کے زیر نگرانی آپ کی وزارت میں، وہ ناقابل برداشت ہے، اور ان سے جناب 2 ہفتے کے اندر اندر ساری رپورٹس مانگ لی ہیں، ڈیٹیلز کہ اب تک گاڑیوں کے حادثے کتنے ہوئے اور اس میں کتنے سینئر لوگوں کو فارغ کیا گیا۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ انہوں نے اسد عمر صاحب وفاقی وزیر جو ہیں منصوبہ بندی، ان کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے کہ جناب بتائیں ML1 جو ٹرین کا منصوبہ ہے وہ کہاں پہ ہے، کیونکہ رشید صاحب نے کہا تھا کہ جناب اس کا PC1 ہی نہیں آ رہا، تو ہم کیا کریں۔ تو یہ، اور خاص طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی کہا شیخ صاحب سے کہ جناب آپ حکومتیں گرانے میں لگے رہتے ہیں، بچانے میں اور گرانے میں، تو آپ اپنی وزارت پہ بھی توجہ دیں، اگر نہیں کام ہوتا تو استعفیٰ دے دیں۔ تو اب 2 ہفتے کے بعد شیخ رشید صاحب کیا کرتے ہیں، کافی معاملات مخدوش ہیں۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ ان ایکشن ہیں، اور اب ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ نظر آئیں گے اور خود دیکھیں گے کہ جناب کون کیا کر رہا ہے۔ آج انہوں نے نیب کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، نیب کے بارے میں بھی ان کی آبزرویشن انتہائی سخت تھیں، تو لہٰذا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ جو 250 کیسز ہیں وہ اب منطقی انجام کو پہنچیں گے، اور اگر وہ پہنچتے ہیں تو جناب بڑے بڑے جو ہیں جو اپنے آپ کو سرخاب سمجھتے ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے۔ یہ چیز تھی۔ اب ایک ڈیل آپ کو بتایا تھا، وہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں مزید۔ شریف فیملی ایک ڈیل کرنے جا رہی ہے جناب، اور کوشش کر رہی ہے کہ ڈیل ہو جائے، اور اس میں
اثرات نظر آ رہے ہیں، آثار نظر آ رہے ہیں اس ڈیل کے، جو کیا کہنا چاہیے، ایم او یوز جو سائن، لگتا ہے کہ کوئی ایم او یو، مفاہمت کی یادداشت طے پا گئی ہے، اور میاں نواز شریف اور شریف فیملی، شہباز شریف صاحب سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ تھے جیلوں میں، اب ان کے بارے میں جو ہے ظاہر ہے جیسا مقدمہ پیش کیا جائے گا عدالتوں میں، عدالتوں نے وہی فیصلہ کرنا ہے، تو عدالتوں میں سے ان کو ریلیف دلوانے میں جو ہے گورنمنٹ کا جو ادارہ ہے وہ اپنا رول پلے کرے گا۔ جی ہاں بالکل، اور نیب اس بارے میں کافی پریشان ہے کیونکہ پرسیپشن خراب ہوگا نیب کا۔ گورنمنٹ چاہتی نہیں کہ اس طرح کا کوئی رعایت کی جائے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ نیب پہ بھی پریشر ہے کہ بس ٹھیک ہے، بہت ہو گیا، اب ان لوگوں کو فارغ کریں، اپنے اپنے گھروں کو جائیں، صورتحال بدلتی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ آنے والے دنوں میں وزیر اعظم عمران خان اس پہ ظاہر ہے مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کو بہت جلد ہاسپٹل داخل کیا جائے گا، اور ہاسپٹل داخل کرنے کے بعد صورتحال ظاہر ہے سیریسنس کی طرف جائے گی، ایسا پرسیپشن بنایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر مریم بی بی کی ضمانت پر رہائی کے لیے بندوبست کیا جائے گا، اور وہاں سے میڈیکل رپورٹس منگوائی جائیں گی، اور مریم بی بی کا باہر جانا ناگزیر قرار دیا جائے گا، اور ایک بار پھر آپ دیکھیں گے کہ پورے کا پورا جو سسٹم ہے وہ آپ یوں سمجھیں گے کہ ان کی گرفت میں آ چکا ہے۔ میڈیا میں ایک کمپین چلائی جائے گی، اور جس کے نتیجے میں اداروں کے پاس بھی اس پرسیپشن کو بدلنے کے لیے، ایون جوڈیشری کے پاس بھی اس پرسیپشن کو بدلنے کے لیے کوئی آلہ نہیں ہوگا، اور مریم بی بی بھی باہر جانے کی تیاری کر رہی ہیں۔ ان کو نواز شریف صاحب نے بتا دیا ہے کہ جناب بس آپ خاموش رہیں، خاموشی میں ہی بھلا ہے، اچھا وقت آ جائے گا۔ تو یہ تھیں جناب اب تک کی اطلاعات، چھوٹی چھوٹی خبریں میں نے کہا ذرا آپ سے شیئر کر لوں۔